نے ایک نظام وضع کیا ہے. جب اس نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ اپنا جلوہ دکھاؤں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی اور آپ کی تخلیق فرمائی. وجہ وجود کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ دیکھیے اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کی بنیاد کس پر ہے؟ جزا و سزا پر ہے. جزا و سزا کب اطلاق ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ اختیارات منتقل کر دیا ہو. اس میں ہمارے ایفرٹ کی پھر کوئی اہمیت نہیں. وہی آ رہا ہوں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اب اختیارات کس طرح تفویض ہوئے؟ مثلا اللہ نے کہا تم نماز پڑھو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ ایک بریک ہمیں لینا ہے. اچھا میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. بڑی اہم بات ہے کہ سکندر صاحب نے اٹھائی کہ ول اور علی اس کے اپوزٹ تھے، تو میں آپ تینوں لوگوں میں پروفیسر صاحب سے بھی اس پر رائے لینا چاہوں گا. ناظرین اٹس این انٹرسٹنگ ڈسکشن، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ماڈرن تھاٹ کو، لا آف اٹریکشن کو. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے، میں نے آپ سے بیسیکلی ایک سوال کیا تھا کہ کیا انسانی ول کی، میری خواہش کی کہ میں خواہش سے چاہوں تو برائی حاصل کر لوں اور میں اپنی خواہش سے چاہوں تو جس طرح علی نے کہا تھا معرفت الہی، تو مطلب مجھے کچھ جستجو کرنی ہوگی، ایفرٹ کرنا ہوگا، اس کو اس لا آف اٹریکشن سے آپ کہاں ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے اس سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه كان مشكورا، تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. اس محنت کی شرط کیا؟ میں یہاں یہ عرض کر رہا تھا جیسے اللہ نے قانون دیا نماز پڑھو، حکم دیا ہے. اب نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار اس بندے کو دیا، جبھی تو جزا و سزا کا قانون کا اطلاق ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رازق ہے تمام یعنی دنیا میں موجود مخلوقات کے رزق کا. اس کے باوجود اس نے یہ قانون دیا کہ تمہیں ہم یہ پابند کرتے ہیں، تمہیں اپنے ایفرٹس کرنی ہے، تقاضا جد و جہد کرنا ہے. من جد فوجد، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا. تو اس اصول کے تحت قانون کشش جو یہ بندہ تخلیق کر رہا ہے اس کا خالق بھی تو خدا ہے. اب وہ مانے نہ مانے، تو کشش اللہ نے دیکھیں انسان کے اندر جذبہ کشش سے رکھا ہے، لیکن اس کشش کو اللہ کی طرف جب آپ موڑ دیتے ہیں تو آپ ولی نبی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. پروفیسر صاحب اس کا کیا یہ مطلب نکل رہا ہے کہ قانون کشش یا جو بھی اس کو ہم نام دے دیں، اس طرح کی ایک چیز ضرور موجود ہے، لیکن یہ تابع ہے اس خالق کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کے تحت، یعنی یہ کوئی انڈیویجول چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ خالق کو ہٹا دیں اور پھر بھی یہ ویلڈ رہے گا؟ کیا یہ مطلب نکل رہا ہے اس بات سے؟ میں اس سے پہلے بنیادی سوال کی طرف آنا چاہوں گا. جو لا آف اٹریکشن ہے اس کا اساسی اور بنیاد جو ہے وہ خیال پر ہے. خیال پر. اور یہ جو تصور خیال کا ہے یہ کوئی 1 صدی یا 2 صدی یا کچھ عرصے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال قبل مسیح افلاطون نے آئیڈیل اسٹیٹ کے حوالے سے پیش کیا تھا، اور وہ یہی تھا کہ پہلے خیال و تصور ہے اور اس کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک دنیا کے ادراک کا تعلق ہے وہ خیال کے ذریعے وہیں تک آدمی دسترس رکھ سکتا ہے جہاں حواس خمسہ کی اپروچ ہے یا پہنچ ہے. اس سے باہر اس کا عمل دخل نہیں ہے مادی اعتبار سے. یعنی حواس خمسہ سے کے تحت جو چیز ادراک میں نہیں آ رہی اس کا خیال کیسے آئے گا، لہذا وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو حقیقت میں اس کائنات کی تسخیر کے لیے اور اپنی قوت کشش، یعنی جو انسان کی پیدائش کے وقت اس کی فطرت میں ودیت کی گئی تھی کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، یہ اس کی تشفی و تسکین جب ہوگی جب وہ معرفت حاصل کرتا ہے. اور معرفت کے حصول کے بعد وہ شاید اس سچی حقیقت تک پہنچ سکے جو مذہب ہمارا تصور پیش کرتا ہے. لیکن وہ جو ویسٹ کا کنسپٹ ہے یا لا آف اٹریکشن کے تحت ہمیں تصور ملتا ہے، وہ حقیقت میں اس حقیقت تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. وہ صرف دنیاوی معاملات مادیت کے حوالے تک تو ہے، کسی حوالے سے افیکٹو ہو وہاں تک، لیکن ادر دین مادیت شاید اس کا وجود میں بات اور پلیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا. جیسے سکندر کہہ رہے تھے، اصل میں جو پرابلم آتا ہے ویسٹ کی ایچ اینڈ ایوری فلسفی اور اسلام یا کسی ریلیجن کا، وہ ہے دیٹ از دا مسنگ لنک، جس کی یہ بھی شروع میں بات کرے تھے، جس کو جو ہے وہ ہم کانسیپٹ خدا کہیں کچھ بھی کہیں. بات یہ ہے کہ اس پوری لا آف اٹریکشن میں آپ صرف ایک دعا کے ایلیمنٹ کو انسرٹ کر لیں
اینڈ دین اٹ ول ٹوٹلی فٹ ان ٹو دا اسلامک پوائنٹ آف ویو. اس کے لیے وہ میں صرف اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ دعا کا کانسیپٹ بتا دیجئے تقدیر کے حوالے سے. تو سکندر آپ بات کرتے تھے تو انہوں نے امام نے کہا کہ تقدیر اور دعا کا تعلق یہ ہے کہ اگر تقدیر میں کوئی بات لکھ دی گئی ہے تو وہ اس طرح لکھی ہے کہ اگر تم اس کے لیے دعا مانگو گے تو وہ تمہیں عطا ہو جائے گی, اور اگر دعا نہیں مانگو گے تو پھر وہ بات جیسے ہو رہی تھی وہ معاملہ ویسے ہی طے پا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اف وی, اور میں جو ہوں وہ اس کانسیپٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, مگر اسی دا سیکرٹ کے پارٹ 2 میں بیونڈ دا سیکرٹ میں دے ہیو ایکچولی انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف فیتھ, جہاں پہ انہوں نے یہ بات کری ہے کہ پھر کانسیپٹ آف فیتھ آتا ہے. تقدیر کی اپنی بہت ساری علتیں ہیں, مگر پھر بات وہی ہے کہ اگر ہم دعا کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں, اس لیے کیونکہ میں اپنی بات پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں کہ اگر مجھے معرفت الہی چاہیے ہے یا مجھے جو ہے وہ ایک لینڈ کروزر گاڑی چاہیے, if I do not have the will, اگر مجھ میں وہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی ہے, اگر مجھ میں وہ صحیح اور جستجو کرنے کی ہی ہمت نہیں ہے, تو میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھ نہیں سکتا. علی سے میں یہاں اتفاق رکھوں گا کہ چاہے آدمی جس بھی مذہب کا ہو یا ایتھیسٹ ہو, وہ تو ہے, ڈیمانڈ تو ہے, ایک دل تو چاہتا ہے. اب کیا اس دل چاہنے, اس میں ایک بڑی اچھی بات دا سیکرٹ میں ہے کہ اس میں یہ چیز رک جاتی ہے اگر جو بھی سیکرٹ کا فالوور ہے, کہ وہ پھر بلا وجہ کوشش کر کے ہر قسم کی مین سے کوشش کر کے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کو ایک بڑا ایک اچھا ایک خوبصورت نان وائلنٹ طریقہ مل جاتا ہے. میں تھوڑے سے آئی ایم آؤٹ آن اے لمب ہیئر کہ وہ یہ اپنے کہے کہ جی میں سوچوں گا, میں اپنی زندگی خوش کروں گا, اپنا بڑا پازیٹیو تھنکنگ کروں گا, مجھے وہ چیز مل جائے گی, چاہے وہ چیز اسرائیل کی انڈیپینڈنس ہو, چاہے وہ پیلسٹائن کی انڈیپینڈنس ہو. اب وہ تو پھر وہ جو بھی اس کے خالق ہے اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ. لیکن اگر اس طرح سے ہم لوگ پازیٹیو تھنکنگ شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. Two things I need to be aware of. One, it has been proven now scientifically that an affirmative thought is hundreds of times more powerful than a negative thought. So that eliminates a degree of worry right there. You live in a reality where there is this buffer of time, and truly that serves you. You're really not wanting to be in an environment where your thoughts manifest immediately. The evidence is long in coming, and that is really a good thing. So you want to become aware of your thoughts, you want to choose your thoughts carefully, and you want to have fun with this, because you are the masterpiece of your own life. You are the Michelangelo of your own life. The David that you are sculpting is you, and you do it with your thoughts. پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ من عرف نفسہ عرف ربہ, یعنی جیسے کہ اس نے اس میں تھیوری میں دعویٰ کیا گیا کہ انسان مخلوقیت رکھتا ہے, کشش رکھتا ہے. ایکچولی یہ اصطلاحی معنی ہے, مخلوقیت کا معنی یہ نہیں ہے صرف آئرن کو آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ کشش تو وہ یہی ہے کہ اس نے اگر اپنی نفس کو پہچان لیا ہے تو اس کو معرفت الہی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میں علی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کشش نہیں ہے, خواہش نہیں ہے, وہ انسان مردہ ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ پلاننگ نہیں کرے گا اپنی زندگی کو خوب سے خوبتر بنانے کی یا آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی, یہی تو کشش ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں, کشش ضروری ہے, لیکن کشش کو تابع کرنا ہوگا اس خالق کشش کے اصولوں کے تحت. یعنی سبحان اللہ, بات غالباً پھر آپ نے جو کی ہے اس کا لب لباب یہ ہوا کہ کشش ضرور موجود ہوگی, کشش تو ضرور, کشش کے بغیر تو انسان مردہ ہے. اس کو لیکن اس کو جائز ناجائز حلال و حرام کے تابع کر کے اس جدوجہد کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فریم ورک میں رکھنا ہوگا, لانا اس کے بغیر وہ شہوت ہے, وہ شہوت ہے. کشش ہے جی, اس کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ راستے ہیں. جس چیز کی کشش ہے, جس چیز کی خواہش ہے, اس کے لیے ورک کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ کشش تو ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے, لیکن اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے, یہ انتخاب ہمیں کرنا ہوگا. سکندر دیکھیے, فہد نے جو بات کی, سننے میں وہ بات بہت اچھی لگتی ہے, لیکن کیا وہ پریکٹیکل ہے کہ یہ نان وائلنٹ طریقہ ہے افراد کو ایک اچھی اپروچ دے کے ان سے کام نکلوانے کا؟ معاملہ اس طرح سے ہے کہ کیا صرف اچھی اپروچ, صرف نان وائلنٹ تھنکنگ رکھنے سے یا اس پوائنٹ کو اجاگر کرنے سے اس فلسفی کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ پروو ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. معاملہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ
قدرت رکھتا ہے اسباب کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی قدرت انڈیپینڈنٹ ہے اسباب سے. ٹھیک. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, شیرخوار ہوتا ہے, تو جب تک اس کو ذہنی بلوغت نہیں ملتی تب تک اس کی ولز بھی کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک. لیکن اس وقت بھی تقدیر اس کی لکھی جا رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس بچے کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے. جی. اگر اس کی موت اس انفینسی میں لکھ دی گئی ہے تو اس کی موت بھی اس انفینسی میں